بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ حکومت اگر 31 جنوری تک ہمارا انتظار کرنے کا کہہ رہی ہے تو وہ کیوں جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کرتی، وہ آگے آئیں اور کوئی سی بی ایم تو کریں۔ جو لوگ مذاکراتی کمیٹی کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروا سکے ان سے پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے کیا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں۔ گفتگو میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میں آنے والی نئی قیادت درینہ نظری آتی ہے جنہیں پارٹی ورکرز اون کرتے ہیں۔ پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے قیادت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پرانی قیادت کے حوالے سے جنید اقرب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھک تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ تاجروں کو شکایت ہے تو کہیں اور جا کر چگلی نہ کریں، ان سے بات کریں، اس صوبے میں پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں تاجروں سے خطاب میں کہا کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی حکومت کے نام پر کوئی تاجروں کو تنگ کرے۔ وہ دودھ کے دھلے نہیں مگر اتنے برے نہیں، وہ کوئی شارٹ ٹرم گیم کھیلنے نہیں آئے۔ تاجروں سے کہا کہ جن مسائل کا آپ سامنا کریں وہ سب جانتے ہیں، مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ بلاول نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر وفاق کو نشانے پر رکھ لیے، کہا اسلام آباد میں ہم سے مشورہ لیے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کے نتائج ہم بھگتتے ہیں، یہ اس پر ہمارا آئینی حق ہے۔ لیکن یہ کیسی حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتی؟ بات نہیں سنی گئی تو قانونی راستہ موجود ہے۔ یہ بھی کہا کہ فاق سے سندھ کو بجلی ملنے کی کوئی توقع نہیں، اس لیے اپنا انتظام خود کر لیا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی گاڑی پٹری سے اتر گئی، تحریک انصاف کی ٹیم مذاکرات کے لیے نہیں پہنچی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بانی پی ٹی آئی وہاں بات کریں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سیاسی معاملات پر اگر بات ہونی ہے تو اسی دروازے سے ہونی ہے جس سے یہ بھاگے ہیں۔ اگر انہوں نے سڑک پر مسئلے کو حل کرنا ہے تو سڑک پر پہلے بھی 3 مرتبہ آ چکے ہیں، چوتھی مرتبہ بھی آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ اسلام آباد میں دولت مشترکہ ایشیا یوتھ سمٹ کا انعقاد، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی یوتھ کونسل کے ارکان سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، نوجوان تبدیلی کی نوید ہیں۔ اپنے سیاسی زندگی میں نوجوانوں کو بااختیار کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ یوتھ پروگرام کے تحت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا ہے۔ اگلے 10 سے 12 سال میں بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی لندن میں گفتگو، کہا پاکستان میں اربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، بلوچستان میں تانبے کے ذخائر نکالنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ چینی کمپنیاں بلوچستان سے ذخائر نکالنے میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کی قدرتی ذخائر پر سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے، چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے نکلنے والے ذخائر کا خام مال باہر نہ جائے بلکہ وہیں پر کام ہو۔ آج خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سکردو میں کم از کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہنزا -6، کوئٹہ -3، اسلام آباد 1، پشاور، مظفر آباد میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیکا ایکٹ پر ترمیمی بل قومی اسمبلی کے بعد سینیٹ سے بھی منظور، بل کی تحریک رانا تنویر نے پیش کی۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی اور احتجاج، صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ پیکا کا مقصد ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ہماری سوچ پر قدغن ہے، نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ سوچیں۔ جن ممالک میں آزادی اظہار رائے ہے وہ ترقی کر گئے، ایسے قوانین ملک کو پیچھے لے جائیں گے۔ اس بل میں ہائی کورٹ سے اپیل کا حق بھی ختم کیا گیا ہے۔ جے یو آئی پی کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پیکا ایکٹ پر ان کی ترامیم کی جنہیں ناک کمیٹی نے منظور کیا نامسترد۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے پریس گیلری میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پیکا ایکٹ ترمیم بل چاہے منظور ہی کیوں نہ ہو جائے، اگلے سیشن میں اس میں نئی ترامیم کرنا ہوں گی۔